اگر ہم ایسا کہیں کہ 75 سالوں میں ایماندار آرمی چیف اگر پاکستان کو ملا ہے تو وہ ہے عاصم منیر، تو کہنا غلط نہیں ہوگا۔ جیسے صدیوں بعد پاکستانی عوام کو عمران خان جیسا لیڈر ملا ہے، ویسے اللہ کی فضل سے پاکستان کو ایک بہترین اور ایماندار آرمی چیف ملا ہے۔ اب تک جتنے آرمی چیف آئے سب نے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کی، سب نے پاکستان کی سیاست میں اپنا رول نبھایا، مگر جنرل عاصم منیر ان سے ہٹ کر ہے، ان کی سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں۔ 29 نومبر کو ان کی تعیناتی ہوئی، اب تک سیاست یا سیاستدانوں کے حوالے سے کوئی الفاظ نہیں بولا، آگے کہنے والے بھی نہیں ہے۔ عاصم منیر نے افغان بارڈر اور انڈین بارڈر کا وزٹ کیا، جو کہ آرمی چیف پر فرض ہوتا ہے، وہی کام کر رہا ہے۔ پاکستان میں مزید امن لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عاصم منیر نے حکومت کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ جیسا آرمی چیف نواز شریف کو چاہیے تھا وہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ نواز شریف اپنے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا تھا، مگر بیچارہ مزید دلدل میں پھنس گیا ہے۔ عمران خان بار بار اپنے تقریروں، کانفرنسوں، جلسوں میں الیکشن کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں، مگر آگے سے امپورٹڈ سرکار نے کچھ کہا نہیں۔ نواز شریف زرداری اور شہباز شریف سے رابطے میں ہے، بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ لوگوں نے جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی؟ جنرل عاصم منیر جیسا چاہے گا ہم وہ کریں گے، مگر عاصم منیر اتنی آسانی سے کسی کے ہاتھ نہیں آنے والا، کیونکہ وہ باقی جرنیلوں کی طرح نہیں ہے۔ ابھی تک انہوں نے حکومت کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا۔ عاصم منیر بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اور پاکستانی عوام ایسے آرمی چیف کی بےتابی سے انتظار کر رہے تھے۔ امپورٹڈ سرکار کے سربراہ آرمی چیف سے ناراض ہیں، مگر عمران خان بہت خوش ہے۔ پاکستانی عوام بے حد خوش ہے۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ حکومت نے جس آرمی چیف کی سلیکشن کی ہے انہیں اپوزیشن والے بہت پسند کرتے ہیں، مگر حکومت والے نہیں۔ امپورٹڈ حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، پر پاکستانیوں کے ذہن میں یہ سوال گھومتا رہتا ہے کہ آخر حکومت کر کیا رہی ہے؟ مہنگائی پر کنٹرول کیوں نہیں کر سکتی؟ غریب عوام بھوک سے مر رہی ہے، مگر پھر بھی امپورٹڈ سرکار کے سربراہ خاموش بیٹھے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جو ہر مہینے عمران خان کے خلاف لانگ مارچیں کرتا تھا، ملک میں مہنگائی مکاؤ مارچ کے نام سے انتشار پھیلاتا تھا، آج مولوی صاحب خاموش بیٹھے ہیں، کیونکہ مخلوط حکومت ہے۔ جنرل عاصم منیر کی بہادری دیکھ کر پاکستانی عوام کی توجہ ان کی طرف ہو گئی ہے کہ آرمی چیف کچھ کرے گا، مگر عاصم منیر کی کارکردگی سے صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایسی باتوں میں انٹرسٹ نہیں لے رہا۔ پاکستان چاہے دیوالیہ بھی ہو جائے، عاصم منیر چپ رہے گا، کیونکہ وہ پچھلے جرنیلوں کی طرح سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتا۔ اب حالات تب تک ٹھیک ہوگی جب عام انتخابات ہوں گے، نئی گورنمنٹ آئے گی تو عام ان پر بھروسہ کرے گی، جس سے ملک پہلے جیسا سٹیبل ہو جائے گا۔ امپورٹڈ سرکار کی ناکامیوں کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی اپنے ملک ڈالر نہیں بیچ رہے، کیونکہ انہیں اب پاکستانی حکومت پر ٹرسٹ نہیں کہ خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نئی حکومت آئے گی تو بزنس مین پاکستان میں انویسٹ کرنا پھر سے سٹارٹ کریں گے، جس سے ایزیلی پاکستان سٹیبل ہو جائے گا۔ اب عوام عمران خان سے توقع کر رہے، کیونکہ عمران خان نے امپورٹڈ حکومت کو بہت ایکسپوز کیا ہے۔ اب شہباز شریف، زرداری، نواز شریف چاہے کچھ بھی کرے، جتنے بھی پلانز بنائے، مگر نیکسٹ وزیر اعظم عمران خان ہی ہوں گے۔ نواز شریف الیکشن کا بھی اس لیے اجازت نہیں دے رہا کیونکہ عمران خان مقبول ترین ہے۔ اسحاق ڈار نے کل صدر مملکت عارف علوی سے ملاقات کی۔ عارف علوی نے کہا کہ ملک کی معیشت کو دیکھ کر ہی الیکشن کرایا جائے، ورنہ آگے پاکستان کے لیے بہت ساری مصیبتیں کھڑی ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے پاس نیوکلیر پاور ہے، سری لنکا جیسے نہیں ہے۔ اگر پاکستان دیوالیہ ہو جاتا ہے تو دشمن ممالک ہم پر باری ہو سکتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم بھی الیکشن کرانے پر راضی ہیں، مگر ملک کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے کہ وہ عام انتخابات کرے۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے فنڈ نہیں ہے، عام انتخابات ہم کہاں سے کرائے؟ عارف علوی نے اسحاق ڈار کو جواب تو نہیں دیا، مگر زرتاج گل اور شیخ رشید نے بہترین جواب دیا۔ زرتاج گل نے کہا کہ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ اگر ملک کے حالات الیکشن کے ٹائم تک بھی مستحکم نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ عوام کو بیوقوف بنانا بند کرو، الیکشن لڑ نہیں سکتے اس لیے طرح طرح کے بہانے بنا رہے ہو۔ شیخ رشید نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب، جب آپ نے اس پاک سرزمین پر ناپاک قدم رکھی، اسی دن مجھے پتا چل گیا تھا کہ کچھ نیا نہیں ہوگا۔ جس طرح مفتاح اسماعیل نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اسحاق ڈار کرے گا۔ آج رزلٹ آپ کے سامنے ہیں۔ پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خبردار رہے، جس طرح انہوں نے پچھلے 7 مہینوں سے آپ کو چونا لگایا ہوا ہے، اسی طرح آگے بھی لگائیں گے۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ان کے گندے ہاتھوں سے بہترین آرمی چیف کا سلیکشن کیا۔ اگر عاصم منیر بھی جنرل باجوہ کی طرح ہوتے تو پتہ نہیں پاکستان کا کیا ہوتا۔ حماد اظہر نے کہا کہ جب آرمی چیف کی تعیناتی ہوئی تو 2 دن پہلے ہی انہوں نے اعظم سواتی کو گرفتار کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگلا آرمی چیف کس طرح ہوگا، کسی کو پتا نہیں، یعنی عاصم منیر کی کس طرح کی کارکردگی ہوگی۔ انہوں نے باجوہ کی مدد سے اعظم سواتی پر FIR کی اور انہیں خوب پسایا۔ عمران خان کو ایک بار پھر سے ڈرانے کی کوشش کی، مگر عمران خان اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ کسی کی باتوں میں آ جائے۔ عمران خان کے پیروں پر گولی لگی ہے، اللہ نے ان کو بال بال بچایا ہے، مگر پھر بھی وہ ہار نہیں مان رہا، پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ 2023 میں جب عمران خان وزیر اعظم ہوگا اور آرمی چیف عاصم منیر ہوگا تو پھر پاکستان
پاکستان پھر سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا۔ ملائکہ بخاری کا کہنا تھا کہ ہم تو پہلے جانتے بھی نہیں تھے کہ آخر یہ دیوالیہ ہوتا کیا ہے۔ جب سے امپورٹڈ سرکار آئی انہوں نے ہمیں سب کچھ سکھایا۔ دنیا میں جتنے بھی غریب ممالک ہیں انہوں نے ہمیں ان کی طرح رہنا سکھایا۔ اگر 2-3 مہینے تک یہ حکومت اور ٹکی رہی تو پتہ نہیں پاکستان کا کیا حالات ہوتا ہوگا۔ غربت میں عوام آخر کیا کرے گی؟ اقتدار کے بھوکوں نے کم از کم اپنے عوام کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ کنول شوزیب نے کہا کہ ہماری حکومت میں پیٹرول 150 کے تھے، ان کی حکومت میں 250 تک پہنچ گئے ہیں۔ ہماری حکومت میں عالمی منڈی میں پیٹرول بہت مہنگے تھے، ایک بیرل $125 پر تھا، لیکن ہم پھر بھی سبسڈی لگا کر $150 پر پیٹرول بیچتے تھے، اور اب امپورٹڈ حکومت کے دور میں بیرل $76 پر ملتا ہے، لیکن پھر بھی پیٹرول مہنگا ہے۔ عالمی منڈی کے حساب سے پیٹرول $110 پر لیٹر ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ دور اقتدار عمران خان کی ہوتی تو اب $90 پر لیٹر ہوتا، کیونکہ ہم نے $20 کی سبسڈی پیٹرول پر فکس کی تھی، جو کہ امپورٹڈ حکومت نے آ کر سب کچھ ایک مہینے کے اندر اندر برباد کر دیا۔ حال ہی میں جب شہباز شریف لندن گئے تھے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے اپنے مفرور بھائی سے مشورہ لینے کے لیے، تو وہاں پر ڈیلی میل والوں نے ان کو دنیا کے سامنے بے عزت کر کے واپس بھیج دیا تھا۔ شہباز شریف نے کئی ہزار پاؤنڈ بھی جرمانہ کے طور پر جمع کیے تھے۔ آج ڈیلی میل والوں نے ایک الزام پر معافی مانگی کہ نیب والا الزام ٹھیک نہیں تھا، تو پاکستانی میڈیا پر ہلچل مچ گئی کہ دیکھو شہباز شریف کو انٹرنیشنل چور کہنے والوں، شہباز شریف انٹرنیشنل صادق اور امین نکلے۔ مسلم لیگ کے کئی ان پڑھ جاہلوں نے پھر سے قبل از وقت مٹائی کھائی۔ نواز شریف نے کہا کہ عمران خان کے اماں پر شہزادہ اکبر نے جو شہباز شریف پر جھوٹے الزامات لگائے، اس پر برطانیہ کے سب سے بڑے اخبار ڈیلی میل نے عدم ثبوت کی بنا پر معافی مانگ لی ہے۔ اللہ پاک نے شہباز شریف اور شریف خاندان کو سرخرو کیا ہے۔ نواز شریف نے مزید کہا کہ منی لانڈرنگ، کرپشن، کمیشن، کیک بیکس، فنڈز اور آفس کے غلط استعمال کے شہباز شریف پر جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ ان الزامات کی نیشنل کرائم ایجنسی پہلے ہی تحقیقات شہباز شریف کو کلین چٹ دے چکی ہے، جس پر ڈیلی میل نیوز پیپر کے صحافی بھی میدان میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے نیب الزام کو واپس لیا ہے، باقی شہباز شریف پر جتنے بھی الزامات ہیں وہ بالکل درست ہے۔ پاکستانی میڈیا پر جو چل رہا ہے وہ سراسر عوام کو غلط دکھایا جا رہا ہے۔ تو نواز شریف نے جتنے بھی مٹائی لندن میں لوگوں کو کھلوائی اب واپس مانگنے لگا ہے۔ شہباز شریف یہاں جتنا اچل رہا تھا، صحافی کے ٹویٹ کے بعد اس سے کئی گنا زیادہ اپسٹ نظر آنے لگا۔ صحافی پارس جان زیب نے کہا کہ کچھ تو شرم کرے، 7-8 بار آپ نے مٹائی کھا کر بعد میں افسوس کیا۔ اگر آپ سچے ہوتے تو اپنے حق کے لیے لڑتے، ایسا ہرگز نہیں کرتے۔ لندن سے اگر آپ کا کیس مثبت آتا تو ہماری دل میں آپ کے لیے عزت بن جاتی۔ فیض اکبر خان کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام کو پتہ چل گئی ہے کہ یہ چور ڈبر کتنے نیچ ہے، آگے چاہیے جتنا بھی کوشش کرے پاکستانی عوام کو منوانے کی، ان کا ساتھ کوئی بھی نہیں دے گا۔ آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے میں بہت ڈرتی تھی کہ پتہ نہیں پاکستان کا کیا ہوگا، لیکن جب عاصم منیر آئے اور انہوں نے امپورٹڈ سرکار کو اگنور کیا تو دل کو ٹھنڈک ملی۔ اب صرف الیکشن کا انتظار ہے، الیکشن کے بعد ان کا جو حال ہوگا اس کا انتظار ہے۔ عمران خان اور جنرل عاصم منیر کی جوڑی کا انتظار ہے کہ وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ وقت نبھائیں گے، پاکستان کو کیسے اس دلدل سے نکالیں گے۔